پر فخر کرنا چاہیے کہ متفقہ طور پر کل جو انہوں نے ایک دلیرانہ فیصلہ دیا اور عمران خان کو وہ راستہ دکھا دیا جس کا وہ اہل تھے کہ عمران خان تم نے ہر موقع پر ہر موڑ پر ہر جگہ ہر وقت غیر آئینی فیصلے کیے، لیکن ہم زیادہ تر دیر تک تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے۔ سلیکٹر نے بھی ہاتھ اوپر کر دیے۔ میں بلاجی باسط لیڈی بلوچستان نیشنل پارٹی کے سیکٹر ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر ہوں۔ تو آج کا جو مظاہرہ نہیں ہے، یہ پی ڈی ایم کے جتنے بھی سربراہان تھے تو ان کے گزشتہ رات ہے کہ پونا میں آیا ہوا ہے کہ آج جو پہلے جو پورے پورے پاکستان میں جو احتجاجی عدالت کے حکم کے آنے سے پہلے جو احتجاج کی کال دی ہوئی تھی، تو کل جو عدالت کا حکم آیا ہے جو آئین کو جو پامالی ہوئی تھی، تو ان کے جتنے بھی احکامات تھے جو گزشتہ اسپیکر ڈپٹی اسپیکر صاحب اور ان تو ان کو کالعدم قرار دے کے اسی حوالے سے پی ڈی ایم کے جتنے بھی اکابرین تھے آج بطور اظہار تشکر کہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر تو مطلب باقی صوبے ادا کر سکتے ہیں، بلوچستان کے لوگ تو 70 سالوں میں تو شکر تو ادا کرتے ہیں اللہ کی، لیکن یہ ہماری جو قسم فرسی ہے، ہماری جو محرومیاں ہے، ہمارے ساتھ جو ظلم زیادتی ہے، وہ تو سب آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ لیکن پھر بھی ہم اس امید سے پی ڈی ایم کے جتنے بھی اکابرین سے ایک امید کی کرن، اور کل کے جو فیصلے سپریم کورٹ کا آیا ہوا ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی بہت بلوچستان کے لوگوں میں وہ احساس کمتری جو نا امیدی تھی، وہ میرا خیال ہے کہ کل کے فیصلے سے تھوڑا سا امید کی فضا جاگ گئی، چاہے وہ اپنا مسنگ پرسنس کا مسئلہ ہو، چاہے وہ عدم میں قانون سازی ہو، چاہے دوسرے ہمارے بلوچستان کے مجموعہ مسائل ہو۔ تو ہم اسی حوالے سے آج جتنے بھی پی ڈی ایم کے اکابرین تھے ان لوگوں نے کیا تھا کہ اظہار تشکر کے حوالے سے کون استعفیٰ اگر وہ نہیں بھی دے، اس کے خلاف عدم اعتماد تقریباً 200 پلس اس سے بھی زیادہ کچھ لوگ آئے، تو میرا خیال ہے وہ استعفیٰ نہ بھی دے تو اس کو گھسیٹ کے نکالا جائے گا۔ نئی حکومت جو بننے والی ہے، جہاں تک پی ڈی ایم کے ہے ان کے لیے ہمارے کہ بلوچستان کے لوگ، بلوچستان کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہے گزشتہ 70 سال کی دہائیوں میں، یہ جو بھی حکمران آتا ہے کہ جی پچھلے انہوں تو بلوچستان کے ساتھ بہت ناانصافی کہتے جی ہم کچھ کریں گے، کوئی پھر ان کو بلوچستان پیکج کے حوالے سے کوئی اپنا ٹائم گزارتا ہے، کوئی پتہ نہیں کس حوالے سے۔ تو اس طرح ہم اس گورنمنٹ کے ساتھ یہی امید کرتے ہیں، اور ان کو یہ بھی ہم تنبیہ کرنا چاہتے ہیں اپنے قائدین کی طرف سے، اور انشاءاللہ بلوچستان نیشنل پارٹی کا موقف ٹھوس ہے۔ جس طرح پی ٹی آئی کے ساتھ ہماری اتحاد تھی وہ اپنا 6 نکات کے اوپر، حالانکہ ان لوگوں نے بڑے اقتدار کی آفرز کیے کہ ہمارے پارٹی کو، لیکن ہمارے جو موقف تھی 6 نکات کے، یہ 6 نکات بلوچستان کے مجموعہ مسائل نہیں تھے، لیکن ان میں تھوڑی سی پہل کرنی تھی کہ بلوچستان کے مسائل اگر واقعی میں کوئی حکمران حل کرنا چاہتا ہے تو ان کی شروعات 6 نکات سے ہوتی ہے۔ اس میں فرسٹ آف آل مسنگ پرسن ہو گیا، گوادر میں قانون سازی ہو گیا، باقی جتنے بھی مسائل تھے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی بلوچستان نیشنل پارٹی کا موقف بالکل اسی طرح ہی ٹھوس ہے۔ اگر یہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہے ہم، تو ہم اپنی بلوچستان کے لوگوں کی وجہ سے، اگر کل کا دن پی ڈی ایم والے ہمارے جتنے بھی ان کے ساتھ معاہدات ہوں گے تو اگر ان سے تھوڑا پیچھے ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر پی ڈی ایم چاہے جو بھی ہو ان سے بھی بلوچستان نیشنل پارٹی دوری اختیار کرنے میں ذرا دیر نہیں لگے گی۔ پر جس انداز میں عملہ کیا گیا اور پارلیمنٹ کی بالادستی کو پامال کیا گیا، آئین کی بالادستی کو پامال کیا گیا، اور اپوزیشن پارٹیوں کو غدار ٹھہرایا گیا، اور ملک میں ایک بڑا بحران کھڑا کر دیا گیا، اس کے خلاف سپریم کورٹ نے آج خود نوٹس لیا۔ سپریم کورٹ نے تفصیلی ایئرنگ کے بعد تمام پارٹیوں کے وکلاء کو، تمام سوسائٹی کے ہر طبقے کو سننے کے بعد یہ متفقہ فیصلہ دیا کہ اسپیکر کی جو ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ تھی، وزیر اعظم کے جو اقدامات تھے، صدر کے جو اقدامات تھے، یہ تمام غیر آئینی، غیر قانونی تھے، اور اس ملک میں کوئی سازش نہیں ہو رہی ہے، بلکہ سازش یہ ہو رہی ہے کہ پارلیمنٹ کی بالادستی کو ختم کیا جا سکے، آئین کی بالادستی کو ختم کیا جا سکے۔ اس حوالے سے آج جو سپریم کورٹ نے کل تاریخی فیصلہ دیا تھا، اس فیصلے کی روشنی میں آج عوام یوم تشکر منا رہے، سڑکوں پہ نکلے اور آئین کی بالادستی کی بات کرے، سپریم کورٹ کی عدلیہ کی آزادی کی بات کرے، پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرے۔ تو اس حوالے سے آج یہ یوم تشکر منایا جا رہا ہے۔